جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہ حسین۔ آج ایک مسئلہ جو دن بھر سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں میں زیر بحث رہا، وہ ایک ایکٹ کے حوالے سے تھا جو کہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ پنجاب تحفظ اسلام ایکٹ 2020 کے نام سے، عنوان سے وہ ایکٹ، اس کو موضوع بحث بنایا گیا مختلف فورمز پہ، مختلف گروپس میں اور سوشل میڈیا کے تمام ایکسنٹس میں۔ میں قبل اس کے کہ اس پر بات کروں، ایک گزارش اسی ضمن میں، اسی سے منسلک، کسی سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کافی عرصے سے جب سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک خاص نقطے پر، ایک خاص لاجک کے تحت اور ایک خاص مقصد کے تحت ایک غلطی کو غلطی بنا کر غلط العام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے پیش کر کے، سنوار کے، بنا کے ایسا دکھا دیا جائے جیسے وہ شروع دن سے ہی ایسی تھی۔ میری نظر جب پہلی مرتبہ اس معاملے پر پڑی، اس موضوع پر پڑی، اور جب میں نے لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا شروع کی، تو لوگ پہلے مجھے یہی کہتے رہے کہ یہ محض ان سے قصداً نہیں ہوا، یہ ایک سہون غلطی ہے ان سے، جو کہ ان کی طرف سے نظر انداز ہوگی۔ وہ غلطی تھی درود میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وآلہ کا استعمال نہ کیا جانا تھا۔ جب میں اس معاملے میں، جب بھی کسی بھی فورم پہ کسی شخص کو اس بارے میں توجہ دلاتا تھا کہ آپ نے وآلہ نہیں لکھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، یا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے کسی بھی طرح سے اس کو لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے آپ نے اس کو ٹھیک طرح سے جو ہے وہ بیان نہیں کیا، اور اس بات کی ممانعت خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ کی کہ ان پر ناقص درود نہ پڑھا جائے، ادھورا درود نہ پڑھا جائے۔ تو وآلہ ضرور لکھیں۔ وآلہ نہ لکھنے والوں کے لیے ایک اہم ترین بات یہ کہ وآلہ لکھنا کیوں ضروری تھا۔ اس کی سب سے اہم بات کہ وآلہ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ابتر کہا جانے لگا تھا، یعنی کہ آپ کی اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا جانے لگا تھا، جس کے بعد سورہ کوثر کا نزول ہوا کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی، تو یہ ایک منہ توڑ جواب تھا کفار کے لیے، اور تمام مکاتب فکر اس بات پر بالعموم بالخصوص تمام لوگ متفق ہیں۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب قرآن نے آپ کی آل کے حوالے سے آپ کو ایک سورہ کوثر سے ایک سند بخشی، اور اس کے بعد سے کفار کو منہ توڑ جواب مل گیا، تو کیا وجہ باقی رہ جاتی ہے کہ ہم اسی آل کے لیے وآلہ لکھنا جو ہے وہ اپنے لیے کسی بھی طرح کمتر سمجھتے ہیں، یا اس کو حذف کر دینے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے؟ یہی وہ لنک تھا جس لنک سے میں آج کے اس موضوع پر کچھ جملے کہنا چاہوں گا، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں ایک عرصے سے اسی معاملے کو، اسی موضوع کو لے کر بہت سے لوگوں کو نشاندہی کر رہا تھا کہ آپ یہ غلطی مسلسل کر رہے ہیں، یا آپ اس غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے بہت سے لوگ اگنور کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ ان سے جان بوجھ کر نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایسا سمجھتے بوجھتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن ان سے یہ بس ایسے ہی یہ غلطی ہو گئی۔ آج اس کا نتیجہ نکلا، جب اس بات کو اب نفی کیا جا رہا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام نہ لکھیں، بلکہ جس طرح سے دیگر آپ اصحاب کبار اور دیگر برگزیدہ ہستیوں کے لیے جو ہے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ وہ الفاظ لکھیں۔ یہ لفظ صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس بات کے لیے سلام علی آل یاسین، مجھے کوئی بندہ بھی اگر جواب دے دے سلام علی آل یاسین کس سے کہا ہے قرآن نے، تو اگر آپ قرآن کی روح سے دیکھیں تو میرے خیال میں ایوان میں بیٹھے سب لوگوں کو اس کا جواب مل جائے گا۔ جن لوگوں نے اس بارے میں کوشش کی اور صحیح کی، اور اس کے 10ویں شق میں یہ لکھا کہ رسول پاک کے خاندان، ان کے اولاد اور ان کے نواسے اور نواسیوں کے لیے جو ہے وہ یہ لفظ لکھا جائے اور یہ لفظ نہ لکھا جائے۔ آپ کچھ بھی لکھیں، آپ کچھ بھی کہیں، ہم میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم میں سے ہی کئی لوگ آپ لوگوں کو بڑے پیار سے، بڑے چاؤ سے، بڑے مان سے لے کے آئے تھے، اور آپ جن لوگوں کو اپنے آنے کے بعد لے کے آئے، آج وہ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں بیٹھ کر کرسیوں پر،
ان سے میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہاں امن کا گہوارہ رہنے دیں، یہاں امن کو پنپنے دیں، امن کی کوششوں کو جاری و ساری رکھیں، لیکن خدا را جو چیزیں مشترکات ہیں بجائے اس کے کہ ان کو لے کے سب کو جو ہے وہ ایک پیج پہ ایک فورم پہ لایا جائے، اور اس کے برعکس اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ تنازع کھڑا کر سکتی ہیں، کسی بھی معاملے میں بحث و مباحثہ کھڑا کر سکتی ہیں، بحث و مباحثے سے لوگوں کو مزین کر سکتی ہیں، اب ان چیزوں کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو، لیکن میں نے تو جب سے آنکھ کھولی، ہم نے اپنا بچپن جب سے اپنا سمجھ بوجھ کی سرحدوں کی طرف بڑھتا ہوا پایا، ہم نے اس خاندان کو، خانواد تطہیر کو علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں جانا اور کچھ نہیں سمجھا۔ یہی تمام مذہب حقہ اور تمام اہل سنت، اہل تشیع کا متفقہ فیصلہ ہے۔ بہت شکریہ، والسلام۔